محترم سامعین و حاضرین، یکم محرم الحرام ہے اور تاجدار عدالت وہ ہستی جس کو حضور علیہ السلام کی زبان سے نوید فراست ملی۔ ہر بندہ اپنے طور پر سمجھدار سیاںا بنتا ہے، پر یہ وہ ہستی ہیں جن کی فراست کا اظہار حضور علیہ السلام نے فرمایا، جن کے صحیح اور درست بولنے کی گواہی حضور دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تاجدار عدالت حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم شہادت ہے یکم محرم الحرام کو۔ کتنی اونچی ذات، کتنا اونچا رتبہ، کتنی اونچی شان۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آپ کو یہ اعزاز بخشا کہ دعا مانگی، مولا ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو لکھا ہے، کہتے ہیں حضور دعا مانگتے ہوئے دو شخصیتوں کا نام لے رہے تھے، ابو جہل اور حضرت عمر بن خطاب، کہ ان دونوں میں سے مولا ایک عطا کر دے، لیکن حضور کے دل میں محبت عمر بن خطاب کی تھی۔ اب دعائے مصطفیٰ ہے، حضور نے مانگا ہے رب سے، مگر ادھر کیا عالم ہے، ادھر حضور کو شہید کرنے کا ارادہ ہے۔ تلوار میان میں ڈالی ہے، غصے میں جا رہے ہیں، پوچھا عمر کدھر جا رہے ہو؟ آج یہ روز روز کے جھگڑے ختم کر دوں گا، آج یہ نیا دین ختم کر کے چھوڑوں گا۔ حضور کے متعلق کہا کہ آج میں ان کو قتل کر دوں گا۔ وہ دعا کر کے مانگ رہے ہیں اور یہ قتل کے ارادے سے جا رہے ہیں۔ وہ پوچھنے والے نے کہا بڑے غصے میں جا رہے ہو اور مسلمانوں کے نبی کے بارے میں ایسے ایسے جذبات ہیں، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، اور تیری تو اپنی بہن مسلمان ہو گئی ہے۔ گھر گئے، اب وہاں سے رخ پلٹا اور اپنی بہن کے گھر کی طرف، بہن کو مارنا شروع کر دیا، بہن پر ظلم شروع کر دیا، چھوڑ دے دین۔ بہن کیا کہتی ہے؟ توڑ دے تو میریاں ہڈیاں سبھی، دامن احمد نہ چھوڑوں گی کبھی۔ کیا ہے؟ کس چیز نے تجھے اتنا مضبوط کر دیا کہ عمر کا ڈر ہی تیرے دل سے نکل گیا؟ وہ کیا تو نے پڑھا ہے؟ کہا یہ پڑھا ہے، مجھے بھی تو سنا، پڑھا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ دعائے مصطفیٰ قبول یوں ہوتی ہے کہ بہن کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ عمر کے دل پر اثر کر جاتے ہیں۔ تلوار اسی طرح میان میں ہے، وہی عمر ہے جس کے دل میں پہلے نفرت تھی، اب اسی عمر کے دل میں ندامت ہے۔ ندامت آنکھوں سے آنسو بن کر چھلکتی ہے، رو کر کہتے ہیں مجھے مصطفیٰ کے قدموں تک لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ کسی کے آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا۔ عمر کے آنے سے کتنا فرق ہوا، کتنا چینج، بڑا چینج آیا، انقلاب آیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، جب ہم سچے ہیں تو پھر چھپ کر نماز کیوں پڑھیں؟ جب ہم حق پر ہیں تو پھر کعبہ کے سامنے جا کر جماعت کیوں نہیں کروائیں؟ آقا چلیں، آقا میرے ساتھ چلیں، بلکہ حضور مجھے ساتھ لے جائیں، آج ہم حرم میں جا کے نماز پڑھیں گے۔ ایسا بلند آواز سے صحابہ نے نعرہ لگایا کہ پورے مکے کے در و دیوار گونج اٹھے کہ آج عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا ہے۔
حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم حرم میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اتنی مجال نہیں تھی۔ آج گھروں میں بیٹھے بٹھائے اسلام مل گیا، آج گھٹی میں سب کچھ پلا دیا گیا، پیدا ہوتے ہی کان میں اذان پڑھ دی گئی، ہوش سنبھالتے ہی بتا دیا گیا پہلا کلمہ طیب طیب میں نے پاک، تو قدر نہ رہی۔ پوچھو ان سے جن کو چوک میں چوراہے میں لا کر کہا گیا اے صحابیہ تو فلاں فلاں کی ماں ہے، تجھے مجال کیسے ہوئی کہ تو نے نیا دین قبول کر لیا، چھوڑتی ہے کہ نہیں اس دین کو؟ کہا نہیں چھوڑوں گی۔ ابو جہل نے 2 اونٹ منگوائے، ایک اونٹ کا رخ ادھر کیا، ایک کا رخ ادھر کیا، ایک ٹانگ اس اونٹ کے ساتھ باندھی، دوسری ٹانگ اس اونٹ کے ساتھ باندھی، اونٹوں کو بھگایا اور صحابیہ کا بدن 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ یہ مکہ کے چوک میں ہوا، سب لوگوں نے دیکھا، ایسے ایسے ظلم ہوئے۔ عثمان غنی جیسے ہستیوں کے ساتھ، جو تاجر ہے مکہ کا، اتنا بڑا تاجر ہے کہ ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ مکے کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ مکے کی منڈی میں بنیادی بڑی پارٹی عثمان بن عفان ہے رضی اللہ عنہ، ان کو کھال میں بند کر کے دھوپ میں پھینک دیا گیا۔ تو جب سرداروں کے ساتھ یہ ہوا تو بلال کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، سمیہ کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ سوچو تو صحیح کیسے کیسے گھسیٹا ہوگا سیدنا بلال کو۔ ایسے ہی اسلام نہیں آیا۔ فاروق اعظم کہنے لگا یا رسول اللہ اب چھپ چھپ کر نمازیں نہیں ہوں گی، اب ہم حرم میں جا کے نماز پڑھیں گے۔ حرم میں جاتے ہیں اور چھاتی تان کر کہتے ہیں میں عمر اپنے مصطفیٰ کی حفاظت پر مامور ہوں۔ کون ہے جو خطاب کے بیٹے کے ہاتھوں اپنی ماں کو رلانا چاہتا ہے؟ کون ہے جو میرے ہاتھوں مرنا چاہتا ہے؟ آ جاؤ، آج عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا ہے، آج ہم حرم میں نماز پڑھیں گے۔ یہ تھا سیدنا عمر بن خطاب کا اسلام میں آنا، یہ چینج آیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کئی خصوصیات ہیں آپ کی، علامہ اویسی صاحب نے آپ کی خصوصیات پر ایک پورا باب باندھا ہے، کتاب چا لکھا ہے، 100 خصوصیات آپ کی گنوائی ہیں۔ آپ جانتے ہیں خصوصیت کا معنی، دہرا دیتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے کسی میں کوئی تعریفی بات، وہ خصوصیت نہیں ہے، وہ تعریفی بات ایک میں ہے تو دوسرے میں بھی ہو سکتی ہے۔ خصوصیت وہ ہے جو صرف اسی میں ہے، کسی اور میں نہیں ہے، صرف اسی میں ہے اور کسی میں نہیں ہے۔ جیسے خزیمہ بن ثابت انصاری کے بارے میں آپ نے سنا کہ صرف یہی ہیں جن کی گواہی 2 کے برابر ہے، اس لیے صرف یہی عمر بن خطاب ہیں جن کا نام لے کر اللہ سے حضور علیہ السلام نے مانگا تھا۔ یہی عمر بن خطاب ہیں جنہوں نے کہا تھا آقا اب ہم چھپ کر نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ یہی عمر بن خطاب ہیں جب اسلام قبول کیا تو مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ یہی عمر بن خطاب ہیں جو مکہ شریف میں حرم میں آ کر مسلمانوں کو مجتمع کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اب نمازیں با جماعت ہوں گی، سب کے سامنے ہوں گی اور حرم میں ہوں گی اور کعبے کے سامنے ہوں گی۔ اور یہی عمر بن خطاب ہیں جن کے بارے میں نبی رحمت جاند عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی، اے لوگو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر میرے بعد، بہت بڑی بات کہی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو سنو وہ عمر بن خطاب ہوتا، وہ عمر بن خطاب ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور پرنور علیہ السلام نے اس حدیث میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں یہ بات کہی ہے، یہ بتایا ہے ہمیں کہ ایک نبی میں جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ ساری عمر بن خطاب میں موجود ہیں۔ ایک نبی میں جو خوبیاں ہونی چاہیے، جو اوصاف ہونے چاہیے، وہ عمر بن خطاب میں موجود ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن کے بارے میں کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، تو جب وہ نبی نہیں ہیں جو ہو سکتے تھے لیکن وہ نہیں ہیں، جن میں خصوصیات تھیں، جو حامل تھے ان خصوصیات کے، جب وہ نبی نہیں ہیں تو آج کے دور میں کوئی اٹھ کر کیسے نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ نبوت کا
جھوٹا دعویٰ کرنے والا، حضور کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے. نبوت کا دعویٰ کرنے والا یا اس کے ماننے والوں سے اس کی نبوت کی دلیل مانگنا یہ بھی حرام ہے. دلیل مانگنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دلیل اگر درست ہوگی تو ہم مان لیں گے. جب دلیل درست ہو ہی نہیں سکتی، کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر اس سے دلیل مانگنا بھی جائز نہیں ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی آپ کو اعزاز عطا فرمایا. فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا، میرے پاس ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے پیا حتیٰ کہ اس کی دھاریں میرے ناخنوں سے پھوٹنے لگیں. پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا. دودھ میں نے پیا اور اس کی دھاریں میرے ناخنوں سے پھوٹنے لگی، میں نے بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر علم ہے کہ اللہ نے جو مجھے علم عطا فرمایا اس علم کی خیرات میں نے فاروق اعظم کو عطا فرما دی. اور حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر، اس حدیث کا پس منظر بھی ہے، امام مسلم نے اس کو لکھا ہے کہ حضرت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں اور کچھ خواتین بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو ان کی آواز کچھ بلند ہوئی. اتنے میں فاروق اعظم تشریف لائے تو وہ خواتین اس ڈر سے کہ ہماری گفتگو فاروق اعظم کہیں بے ادبی میں شمار نہ کر لیں، حضور کی بارگاہ میں ہم بیٹھی ہیں تو کہیں اس کو بے ادبی میں شمار نہ کر لیں، وہ ڈر کر اٹھ کر چلی جاتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے ڈر کر جانے کی وجہ سے مسکرانے لگے. فاروق اعظم عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسے خواتین بیٹھی تھی، تمہارے آنے کا سنا تو ڈر کر بھاگ گئیں. وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ آپ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ آپ سے حیا کرتی، تو مجھ سے وہ حیا کر کے گئیں، یہ بات تو مناسب نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تو آ رہا ہو اور تیری مخالف سمت سے شیطان آ رہا ہو تو وہ بھی تجھے دیکھ کر اپنا راستہ بدل کے بھاگ جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ جلال اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم کو عطا فرمایا تھا. حضرت جناب سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور اس کے دل پر حق کو جاری کر دیا ہے. زبان پر بھی حق ہے، دل پر بھی حق ہے. اور ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی امتوں میں بھی محدث ہوتے تھے. ایک تو ہوتا ہے نا محدث دال کے زیر کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے حدیث کے بڑے شیخ، بڑے استاد، حافظ الحدیث. اور ایک ہے محدث دال کے زبر کے ساتھ، اس کا معنی ہے صاحب الہام. صاحب الہام وہ ذات ہوتی ہے جس کی زبان پر حق کا کلام جاری ہوتا ہے. فرمایا پہلی امتوں میں بھی محدث ہوتے تھے، میری امت میں جو محدث اگر ہیں تو ان میں سے عمر بن خطاب ہے. عمر بن خطاب میری امت میں سے محدث ہیں. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی وضاحت میں خود عرض کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 باتوں میں اللہ تعالیٰ کے کلام کی موافقت کی ہے، یعنی جیسے میں نے کہا ویسے رب العالمین کا کلام نازل ہوا. ویسے آپ نے 3 اس لیے کہا ہے، محدثین نے اس کی شرح میں لکھا آپ نے 3 اس لیے کہا کہ مشہور 3 باتیں ہیں، وگرنہ محدثین نے ان باتوں کا جو شمار کیا وہ تقریباً 20 سے زائد ہیں. امام بخاری نے کتاب التفسیر میں اس کو لکھا ہے، بخاری شریف میں، کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں
اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقام ابراہیم جو ہے، مقام ابراہیم آپ جانتے ہیں نا، ایک پتھر ہے. اللہ تعالیٰ سب کو بار بار حرم شریف لے جائے تو کعبہ شریف کے بالکل قریب ایک شیشے کے اندر، شیشے کے گنبد کے اندر ایک پتھر پڑا ہوا ہے. اس پتھر کے اوپر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ثبت ہیں، قدموں کے نشانات نظر آتے ہیں. یہ مقام ابراہیم ہے. اور یہ کہاں پڑا ہوا ہے؟ حرم کے اندر پڑا ہوا ہے. پورا حرم، پورا مسجد حرام شریف کا پورا احاطہ جو مسجد حرام شریف ہے، کہیں بھی آپ نماز پڑھ لیں دیگر مساجد کے مقابلے میں 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا. کہیں بھی آپ نماز پڑھیں. لیکن اس ثواب کے باوجود، اس اعزاز کے باوجود فاروق اعظم کی خواہش کیا ہے؟ یا رسول اللہ اجازت ہو تو ہم مقام ابراہیم کے قریب نماز نہ پڑھ لیا کریں، ہم اس کو مصلی نہ بنا لیں، جائے نماز نہ بنا لیں، نماز پڑھنے کی جگہ نہ بنا لیں. سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم خاموش. حضور نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا. تھوڑی دیر گزری ہے، سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ کا یہ حصہ نازل ہو جاتا ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اے میرے حبیب، جو عمر کہہ رہا ہے ایسے ہی کر لیجئے، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیجئے. کیا نتیجہ نکلتا ہے یہاں سے؟ یہ جو ایک تصور پیش کیا جاتا ہے کہ انبیاء کرام اللہ والوں کی طرف منسوب شے میں برکت نہیں، اس کا رد یہاں پر ہو رہا ہے. امام بخاری بھی کر رہے ہیں اس حدیث کو کتاب التفسیر میں لکھ کر، اور قرآن کریم بھی کر رہا ہے، اور قرآن کریم کی اس مقام کی تمام تفاسیر بھی کر رہی ہیں. جو یہ کہا جاتا ہے کہ کسی شے میں برکت نہیں ہے اور فاروق اعظم کا مزاج یہ بیان کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. فاروق اعظم کا مزاج یہ ہے کہ اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قدموں کی نسبت جس پتھر کے ساتھ ہو گئی ہے، وہ پتھر بھی اتنی برکت والا ہے کہ ہم اگر حرم میں، وہ حرم جس میں کہیں بھی نماز پڑھیں 1,00,000 کا ثواب ہے، اس میں بھی اگر ہم یہ اہتمام کریں کہ اس پتھر کے قریب جا کے نماز پڑھیں تو ہمیں برکت نصیب ہوگی. سرکار کریم بھی تائید فرما رہے ہیں اور رب العالمین کا کلام بھی ویسے ہی نازل ہو رہا ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. یہ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید اور موافقت میں آیہ کریمہ کا یہ حصہ نازل ہوتا ہے. حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو حکم فرمائیں. کئی قسم کے لوگ آتے جاتے ہیں، تو لوگوں کو حکم فرمائیں ازواج مطہرات سے اگر کسی نے کچھ لینا یا دینا ہو تو پردے کی اوٹ میں سے دیا کریں. ازواج مطہرات کے سامنے کوئی نہ آئے اور ازواج مطہرات کسی کے سامنے بے پردہ نہ ہو. ابھی پردہ کے حکام نازل نہیں ہوئے. پردہ کے حکام مدینہ طیبہ میں آخر میں نازل ہوئے، ابھی نازل نہیں ہوئے. تو کون کہہ رہا ہے؟ فاروق اعظم کہہ رہے ہیں. فاروق اعظم کہتے ہیں حضور خاموش ہے، اللہ کا قرآن اترتا ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. حضرت فاروق اعظم کی تائید میں جب تم ازواج نبی سے کوئی چیز مانگو تو پردہ کی اوٹ سے مانگو. کون کہہ رہا ہے؟ فاروق اعظم. اور نازل رب العالمین وہی حکم فرما رہا ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ عمر کی زبان اور دل میں جو بھی ہے وہ حق ہی ہے. عمر کی زبان سے بھی حق جاری ہوتا ہے، اس کے دل میں بھی حق آتا ہے. اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے، صاحب الہام ہے تو عمر بن خطاب ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ بھی فرمایا. ایک صحابی کہتے ہیں مجھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مولا علی فرماتے ہیں، مولا علی بھی اس حدیث کے راوی کہتے ہیں مجھے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ جو دو آ رہے ہیں تمہیں ان کی ایک بات بتاؤں؟ میں نے کہا جی حضور بتائیں.
فرمایا یہ دونوں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں پر انہیں بتانا نہیں ہے. یہ دونوں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں پر انہیں بتانا نہیں ہے. مولا علی کہتے ہیں میں نے مڑ کر دونوں کو دیکھا تو وہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم تھے رضی اللہ تعالی عنہما. یہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں. حسنین کریمین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ہم سب کی فضیلت اور سب کی عظمت کے قائل ہیں. فرمایا یہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں. اللہ اکبر. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا اعزازات حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک عمر بن خطاب اسلام کے لیے مضبوط قلعہ تھے. اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صالحین کا ذکر ہو تو عمر کی بات ضرور کیا کرو. اور امام شعرانی نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی مجالس کو اپنے نبی پر درود اور عمر کے ذکر سے مزین کیا کرو. حضور کی ذات پر درود بھی پڑھا کرو اور عمر کا ذکر بھی کیا کرو. درود پڑھو گے رحمتیں نازل ہوں گی, عمر کا ذکر کرو گے تو شیطان بھاگ جائے گا. اللہ اکبر. سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت جب قریب تھا تو آپ نے لوگوں سے بیعت لینی شروع کر دی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. لیکن نام کا اظہار نہیں تھا, خفیہ تھا. بیعت ہو رہی ہے, نام کا اظہار نہیں کہ اس کے لیے بیعت ہو رہی. کچھ صحابہ آئے اور آ کر کہنے لگے آپ یہ جو بیعت لے رہے ہیں کہیں عمر کے لیے تو نہیں لے رہے؟ آپ نے کہا کیوں, بات کیا ہے؟ کہنے لگے عمر کے لیے اگر لے رہے ہیں تو عمر تو بڑے سخت ہیں. ایک صحابی نے یہاں تک سبقت لسانی کر دی, جرأت کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا اے صدیق اکبر اگر آپ عمر کے لیے بیعت لے رہے ہیں تو بتائیے اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ کس کو تم خلیفہ مقرر کر کے آئے ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل تھے, بیٹھنے میں دقت ہو رہی تھی. یہ بات جب سنی نا تو تھوڑے سے جلال میں آ گئے اور ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے. کہا ہاں 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 اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا نا اے صدیق کس کو, اے ابو بکر کس کو خلیفہ مقرر کر کے آئے ہو, تو میں کہوں گا یا اللہ تیری مخلوق میں جس کو میں نے سب سے بہتر پایا اسی کو مقرر کر کے آیا ہوں. یہ صدیق اکبر دنیا سے جانے سے پہلے عمر فاروق کی شان بیان کر رہے ہیں. کیسی محبت ہے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے. جمعہ کے لیے جا رہے ہیں, نئے کپڑے پہنے, غسل کیا اور راستے میں جا رہے ہیں, پرنالہ لگا ہوا ہے حضرت عباس کے گھر پر اور حضرت عباس چوزہ ذبح کرتے ہیں. پانی بہایا, وہ خون والا پانی نیچے آیا, فاروق اعظم کے کپڑوں پر گرا, تھوڑا سا جلال آیا. پھر سوچا یہ تو کسی اور کو بھی تکلیف پہنچائے گا, فوراً پرنالہ اکھاڑ دیا. بعد میں حضرت عباس سے ملاقات ہوئی, کہنے لگے امیر المومنین آپ نے اتار دیا, آپ با اختیار ہیں, لیکن یہ پرنالہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا. ہائے ہائے, بس اتنا سننا تھا کہ آنکھوں سے آنسو چل پڑے. اسی وقت اس پرنالے پر گئے, کہا اس کو دوبارہ لگاؤ. کہا حضور انتظام کرتے ہیں کسی اونچی چیز کا جس کے اوپر چڑھ کے لگا. کہا نہیں, کسی شے کا انتظام نہیں کرنا, واللہ میرے کندھوں پر پاؤں رکھ کر اس کو اپنی جگہ پر واپس لگاؤ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لگایا تھا. اللہ اکبر. کیسی محبت ہے رعایا کے ساتھ. رات کے وقت پہرے پہ نکلے ہوئے ہیں, دیکھا کوئی مسافر ہے اور خیمہ لگایا ہوا ہے اور پریشان چل پھر رہا ہے, بڑا غمگین ہے. پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہا جی مسافر ہوں. وہ تو نہیں پہچانتا تھا کون ہے. کہا جی مسافر ہوں, یہاں سے گزر رہے تھے, اب اہلیہ کا زچگی کا وقت آ گیا ہے, اب اس سفر کے عالم میں کس سے مدد طلب کروں. کہا غم نہ کر. گھر گئے, سوئی ہوئی اہلیہ کو جگایا, کہا مسافر ہیں ان کی مدد کرنی ہے. مسافر کی مدد کرتی ہیں اور اہلیہ پھر آواز دے کر کہتی ہیں امیر المؤمنین اپنے ساتھی کو مبارک دیں, اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. جب اہلیہ کے منہ سے سنا کہ یہ تو امیر المؤمنین ہے, وہ تھر تھر کانپنے لگا. حضرت آپ امیر المؤمنین ہیں, آپ عمر بن خطاب ہیں؟ کہا ہاں امیر المؤمنین میں ہی ہوں, عمر بن خطاب میں ہی ہوں, اور تمہاری خدمت کرنا میرا فرض ہے, تمہارا خادم ہوں. بھوکوں, یتیموں اور بے آسراؤں کے محافظ. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک بار دیکھا بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے, اونٹ کو بھگاتے ہوئے جا رہے ہیں. میں نے پوچھا امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے صدقہ کا, اس کو تلاش کرنے جا رہا ہوں. فرات کے کنارے پر ایک بکری بھی مر گئی نا تو اس کی بھی مجھ سے پوچھ ہوگی,
اس کے لیے بھی میں جواب دوں گا، اس لیے میں ڈرتا ہوں اللہ کے خوف سے اس کو تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب، وہ عمر بن خطاب جو راتوں کو جاگ کر بھوکے یتیم بچوں کے لیے خود آگ جلا کر کھانا بناتے ہیں، پھونکے مارتے ہیں۔ خادم کہتا ہے میں نے دیکھا جب لکڑی میں، گیلی لکڑیوں میں پھونکے مار رہے تھے عمر بن خطاب تو اس میں سے دھواں اٹھ رہا تھا، اور حضرت عمر کی دھاڑی میں سے گزرتے ہوئے آپ کی آنسوؤں کو نکال رہا تھا، آپ کی آنکھوں میں سے پانی نکال رہا تھا۔ میں نے کہا حضور مجھے اجازت دیں، میں آگ جلاتا ہوں، میں کھانا بناتا ہوں۔ کہا نہیں، میں خود بناتا ہوں۔ وہ روتے ہوئے بچوں کو اپنے اوپر اٹھا کر گھوڑا بن کے انہیں گھما رہے ہیں اور ان کے رونے کی آواز کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بوری کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا کر لا رہے ہیں۔ میں نے کہا حضور مجھے اجازت دیں۔ کہا نہیں، میرے گناہوں کا بوجھ کل تو اٹھا لے گا، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری رسپانسبلٹی ہے۔ اور آج کیا حالات ہیں، دین نبی دا وانگ یتیماں کر کر تکے کھاوے۔ کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا روندے نو گل لاوے۔ کہاں کہاں لٹ گئے مسلمان، اور کتنے عذاب بکھیر دیے گئے مسلمانوں کو۔ کیسے کیسے بچوں کو اپنے ٹانگوں کے بوجھ کے نیچے رکھ کر ٹانگوں کو کھینچ کر ماؤں کے سامنے ذبح کر دیا گیا، کیسے زندہ عورتوں کے اعضاء کاٹ کر تکے بوٹی بنا لیے گئے۔ لیکن آج کوئی عمر بن خطاب نہیں ہے۔ اے خاصہ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا